دیے۔ حضرت مولا کائنات کے ساتھ بھی میرے آقا نے وہی فرمایا کہ لوگوں سنو، علی کی محبت مجھ مصطفیٰ کی محبت، علی کی اولاد سے محبت مجھ مصطفیٰ کی محبت ہے، علی کا ادب مجھ مصطفیٰ کا ادب ہے، علی کو ناراض کرنا مصطفیٰ کو ناراض کرنا ہے، فاطمہ کو ناراض کرنا اللہ کو اور مصطفیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ جو علی کو بھونکے، جو علی پر طعن و شتم کرے، وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کے رسول پر سب و شتم کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب کو سب و شتم کرنا ایسا ہے جیسے خدا کو گالیاں دینا ہو۔ یہ محبت علی کی دیکھیں، مقام علی کا دیکھیں، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیکھیں۔ دیکھیں ہم نسبتوں کے قائل ہیں، صحابہ کرام کی عزت اور مرتبہ اس لیے ہے کہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ صحابہ کرام کی اور کوئی وجہ تعظیم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، وجہ تعظیم صرف ایک رشتہ ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، میرے آقا کے عاشق ہیں، میرے آقا کے دیوانے ہیں، میرے آقا کی ذات پر انہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اور علی وہ ہے، سارے صحابہ میرے محبوب کے عاشق، میرے محبوب کے محب ہیں۔ علی وہ ہے کہ جس کو میرے مصطفیٰ، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آقا کا کلمہ پڑھ کر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آقا تو ہمارا آخری نبی ہے، ہمارا رسول ہے۔ ارے کلمہ جس نبی کا پڑھتے ہیں وہی محبوب فرماتا ہے کہ لوگوں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو، مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو۔ یا علی یا علی حیدر حیدر حیدر، عمر دراز عمر دراز اللہ پاک۔ اب غور سے سنیے، سماعت فرمائیے۔ مجھ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ بن ذالک، وہ ہمارا آخری دن ہو، ہماری زندگی کا آخری سانس ہو جب ہمارا گستاخی کا یا ذہن میں کوئی شبہ پیدا ہو، میری یہ دعا ہے کہ ہم اس دن زندہ ہی نہ رہیں۔ لیکن سوال یہ دوستو کہ کیا گستاخ علی کو، جس کو میرے آقا فرماتے ہیں وہ گستاخ رسول ہے، ان کے حالات، ان کے واقعات کیا بیان کرنا؟ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان پر تو کوئی بات نہیں کرتے، انہی کی کتابیں پڑھ کر ہم، علماء کی کتابیں، محدثین کی کتابیں، فقہاء کی کتابیں جو ہمارے اہل سنت کے ہیں، ائمہ ہیں، وہ جو لکھ گئے ہیں وہ حقیقت بیان کرنا یہ کہاں کا جرم ہے؟ ہاں، جہاں صدیق اکبر کی بات ہو ہماری جان قربان ہے، جہاں فاروق اعظم کی بات ہو ہماری جان قربان ہے، جہاں عثمان غنی کی بات ہو ہماری جان قربان ہے، جہاں حسنین کریمین کی بات ہو ہماری جان قربان ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی چوکھٹ کے ذرے پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ یہ مت سمجھو سب کو ایک ہی ترکڑی میں مت تولو۔ اب سنیے، ایک جگہ پر تقریر ہو رہی تھی، خطاب، تو لوگوں نے کہا، علماء نے کہا، بہت بڑے پیر صاحب تھے، بہت بڑی انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت امام حسن جس سے صلح کریں، ہم اس سے جھگڑا کیوں کریں؟ جس کے ساتھ حضرت امام حسن جیسی ہستی صلح کرے، یہ نتھو پھتو، یہ لوگ، یعنی مقصد میں بیان کروں، باقی الفاظ میرے ہیں، یہ کون ہے امیر شام کے اوپر بات کرنے والے؟ تو میں اسی صلح جو ہوئی ہے، صلح جس طرح ہوئی ہے، صلح کے بعد جو حالات ہوئے ہیں، میں عرض کروں گا پیر صحیح وہ کتابیں بھی پڑھ لیں تاکہ مریدوں کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، اہل بیت کی ذات کو
نہ گھٹائیں، صحابہ کرام بھی بلند ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہے کسی صحابی کا بچہ نہیں ہے، حضرت حسن سوار ہے، میرے آقا کے کندھے پر حسین سوار ہے۔ اور آئیے غار ثور تک لے جانے والا سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، لیکن فتح مکہ کے دن کعبے کے اندر جا کر میرے آقا نے فرمایا علی میرے کندھے پر سوار ہو جا، علی میرے کندھے پر سوار۔ کیا حضرت علی بچے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو اس وقت کتنا 60 برس تھی یا 59 برس تھی، میرے آقا نہیں فرما سکتے تھے کہ کسی اور صحابی کو بٹھاتے یار تم بیٹھ جاؤ علی تمہارے کندھے پر سوار ہو جائے اور یہ جو اونچے اونچے بت ہیں ان کو توڑ دے؟ تو کسی نادان نے کہا وہ اس لیے بٹھایا تھا کہ بت اونچے تھے اس لیے وہ لاٹھی یا عصا نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے کہا نادان تجھے اپنے نبی کی طاقت کا پتہ نہیں جو فرش پہ بیٹھ کر چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کر دے، ارے بت کو توڑنا اس کے لیے کون سا محال ہے؟ جو نبی عرش آسمان پہ چمکنے والے چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، پھر ان ٹکڑوں کو اشارے سے ملا بھی سکتا ہے، جو ڈوبتے سورج کو واپس انگلی کے اشارے سے پلٹا بھی سکتا ہے، جو شجر و حجر کو انگلی کے اشارے سے قدموں میں جھکا سکتا ہے، اس کے لیے بت توڑنا کون سی بات ہے؟ بت توڑوانا کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن میرے آقا نے کسی صحابی کو نہیں بٹھایا، آپ خود بیٹھے، مولا کائنات بلایا، فرمایا علی مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہو جا، تاکہ دنیا کل یہ نہ کہے کہ سوار ہوئے تھے تو حسن سوار ہوئے تھے، سوار ہوئے تھے تو حسین سوار ہوئے تھے۔ میرے آقا بتانا یہ چاہتے تھے حسن و حسین بھی سوار ہے، ارے علی بھی میرا سوار ہے۔